حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن يونس عن ابن شهاب عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان أبو ذر رضي الله تعالى عنه يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فرج عن سقف بيتي وأنا بمكة فنزل جبرائيل عليه السلام ففرج صدري إلى أن قال قال أنس رضي الله عنه فلما مر جبريل عليه السلام بالنبي صلى الله عليه وسلم بإدريس قال مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح فقلت من هذا قال هذا إدریس۔ یہ معراج کا واقعہ اس حدیث مبارک میں ذکر کیا گیا ہے اور یہ بات بتلائی جا رہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان کی امت کو 5 نمازوں کا جو تحفہ عطا ہوا تھا یہ سفر معراج میں عطا ہوا، اور ایک خاص شان کے ساتھ یہ تحفہ نصیب ہوا کہ اللہ تعالی نے سب سے مقدس اور پاکیزہ فرشتے کو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا، اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر ایک خاص شاہانہ سواری میں اور انتہائی تیز رفتاری کے ساتھ عالم بالا پر گئے، تمام مناظر دکھلائے گئے، آسمانوں کی جنت، دوزخ، سدرۃ المنتہا، بیت المعمور اور اس جیسے حقائق کی سیر کرائی گئی، اور پھر اللہ کی بارگاہ میں باریابی نصیب ہوئی، حاضری کا شرف عطا ہوا حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور وہاں پر حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 5 نمازوں کا تحفہ عطا ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف آسمانوں میں مختلف انبیاء کرام سے ملاقات فرمائی۔ گزشتہ مجلس میں یہ بات آئی تھی کہ پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام سے اور دوسرے آسمان پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، اور دیگر انبیاء سے مختلف آسمانوں پر، جیسے کہ گزشتہ مجلس میں آئی۔ اس کے بعد مزید بات یہاں یہ آئی کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر حضرت ادریس علیہ السلام کے پاس سے گزر ہوا، یہ بات گزشتہ مجلس میں بھی آئی تھی کہ دوسری روایات سے یہ بات معلوم ہوتی ہے اعیاہما کہ پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام سے، دوسرے آسمان پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے، تیسرے آسمان پر حضرت یوسف علیہ السلام سے، چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام سے، 5ویں آسمان پر حضرت ہارون علیہ السلام سے، 6 آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، اور 7ویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ جب حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم 4تھے آسمان پر پہنچے تو حضرت ادریس علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش آمدید کہا اور فرمایا نیک نبی اور نیک بھائی کا آنا مرحبا، خوش آمدید۔ اور جب حضرت ادریس علیہ السلام نے یہ بات کہی، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میں نے کہا یہ صاحب کون ہے؟ تو ارشاد فرمایا ھذا ادریس، یہ ادریس علیہ السلام ہے۔
حدیث پاک میں آتا ہے الانبیاء اخوہ، اور ایک روایت میں ہے اولاد علات، او کما قال علیہ السلام، امہاتہم شتیٰ ودینہم واحد۔ جس طرح سوتیلے بھائی ہوتے ہیں کہ ان کی ماں الگ الگ اور باپ ایک ہو، اس کو کہتے ہیں عربی زبان میں علاتی بھائی، باپ شریک بھائی، ماں الگ الگ ہے، ایک آدمی کی کئی بیویاں ہیں، مختلف اولادیں ہوئی، ہر بیوی سے اولاد ہوئی، تو وہ اولاد آپس میں علاتی بھائی کہلاتی ہے، یعنی باپ شریک بہن۔ تو کہا انبیاء علیہ السلام بھی اسی طرح ہے، یعنی سمجھانے کے لیے یہ بات کہی گئی۔ کیا مطلب؟ کس طرح؟ جس طرح باپ شریک بھائی جو ہوتے ہیں ان کی ماں الگ الگ ہے لیکن ان کی اصل والد ایک ہیں، تمام انبیاء علیہم السلام کا اصل دین ایک ہے، بنیادی نظریات، بنیادی تعلیمات تمام انبیاء علیہم السلام کی شریعت میں ایک ہی آئی۔ سب نبی نے کہا، قرآن بار بار بتا رہا ہے انی لکم رسول امین فاتقوا اللہ واطیعون، اور دوسری جگہ ان اعبدوا اللہ وحدہ ولا تشرکوا بہ شیئا۔ تو جگہ جگہ یہ بات آئی، تمام نبیوں نے دعوت ایک ہی اللہ کی دی اور قیامت کے دن کی دی، فکر آخرت اور عقیدہ آخرت کی دی، اللہ کے ڈر کی، توحید کی دعوت دی، اور یہ کہ ہم اللہ کے نبی ہیں، جو شریعت ہم لائے ہیں اس پر عمل کرو۔ تو بنیادی دعوت سب کی ایک ہے، البتہ سب کے جو مسلک یا مذہب تھے، دین تھے، اس میں کچھ فروعی باتیں الگ الگ تھیں۔ کسی کی شریعت میں، مثال کے طور پر حضرت یوسف علیہ السلام کی شریعت میں اور اس سے پہلے سجدہ کرنا کسی کو جائز تھا، تعظیماً، کسی آدمی کو، کسی بڑی شخصیت کو، کسی بادشاہ کو تعظیماً سجدہ کر سکتے۔ قرآن نے کہا وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام مصر کے بادشاہ بن گئے اور ایک عرصے کے بعد ان کے بھائی ان کے پاس پہنچے تو سب ان کے سامنے سجدے میں گر گئے۔ کیوں بھائی؟ وہ بادشاہ تھے اور ان کی شریعت میں بادشاہ کو، کسی قابل تعظیم شخصیت کو سجدہ کیا جا سکتا۔ ہماری شریعت میں، شریعت محمدیہ میں یہ ناجائز ہے، سخت گناہ ہے، شرکیہ کام کے مشابہ ہے۔ اگر کوئی آدمی کسی انسان کو سجدہ کرے اس کی عبادت کی نیت سے، تب تو وہ مسلمان نہیں رہے گا۔ بازاروں پر سجدے ہو رہے ہیں، چڑھاوے ہو رہے ہیں، اور پیر صاحب کو جھک کر سجدہ کیا جا رہا ہے، باقاعدہ شرکیہ عمل۔ اور اگر یہ نیت نہ ہو اس کی عبادت کی، لیکن اس کی تعظیم میں جھک گئے ایسے، یا سجدہ کیا یا رکوع کیا، یہ بھی ناجائز ہے، حرام ہے، گناہ ہے۔ سجدہ صرف اللہ کو کیا جائے، لیکن پرانی شریعتوں میں گنجائش ہے۔ تو بعض چیزوں میں اختلاف ہوا، لیکن بنیادی عقائد، بنیادی نظریے ہر شریعت میں ایک رہے۔ توحید، رسالت، آخرت، یہ تین بنیادی تعلیم ہے۔ ہر شریعت میں پاکیزہ چیزوں کو حلال رکھا گیا، بے حیائی کے کاموں کو، بدکاری کو، اللہ کی نافرمانی کو، ظلم کو، لوگوں کو تکلیف دینے کو ہر شریعت میں حرام قرار دیا گیا۔ تو بنیادی تعلیمات سب کی ایک ہیں، ہاں کچھ فروعی باتیں الگ الگ ہیں، جس طرح والد باپ شریک بھائی کے ایک ہوتے ہیں، مائیں الگ ہوتی، تو سب بھائی ہیں، دینی بھائی ہیں۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت ادریس علیہ السلام سے ملے، انہوں نے کہا نیک بھائی اور نیک نبی کا آنا مرحبا۔ جب ایک مسلمان کسی مسلمان سے ملے تو شریعت کہتی ہے آپ اس کے لیے اچھے جذبات کا اظہار کریں، اس کو کہہ دیا مرحبا، خوش آمدید۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے اہلاً و سہلا۔ ان کا مطلب کیا ہے کہ بھائی آپ کے آنے سے مجھے خوشی ہوئی ہے، آپ اپنے ماحول میں آئے ہیں، اپنے لوگوں میں آئے ہیں، میرے لیے آپ کے دل میں بڑی وسعت ہے،
آپ اچھے جذبات کا اظہار کر رہے ہیں، اور اسلام نے اس کے لیے سب سے بہترین کلمہ منتخب کیا، وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا۔ آپ کسی سے ملیں تو اس کو سلام کریں۔ اذا دخلتم بیوتا فسلموا علی انفسکم تحیۃ من عند اللہ مبارکۃ طیبہ۔ یہ اللہ کا تحیہ ہے۔ کیا آپ گھر میں آئے، اپنے گھر میں، کسی کے گھر میں آئے، یا کسی کو سلام کرتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں السلام علیکم۔ اس کا مطلب یہ ہے آپ اس کو دعا دے رہے ہیں، اس کو دعا دے رہے ہیں اللہ کی طرف سے آپ پر سلامتی ہو، اللہ کی سلامتی والی ذات آپ پر سلامتی کا سایہ رکھے، اور آپ اپنے جذبات کا اظہار کر رہے ہیں۔ گڈ مارننگ یا جے رام مختلف الفاظ کی جگہ اسلام نے اس کے لیے بہترین لفظ منتخب کیا، بہترین لفظ۔ یہ ایسا لفظ ہے کہ جس میں دوسرے کے لیے دعا بھی ہے، اچھے جذبات کا اظہار بھی ہے، خوشگوار آپ اپنے جو ہیں اس کے لیے خوشگوار پہلوؤں کا اس کو احساس دلا رہے ہیں۔ تو کہا مرحبا، آپ کا آنا مرحبا ہو، خوش آمدید۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں میں نے پوچھا یہ کون صاحب تھے؟ قال ھذا ادریس، یا آپ کے بھائی ادریس علیہ السلام ہے۔ فرمایا ثم مررت بموسیٰ فقال مرحبا بالنبی الصالح والاخ الصالح قلت من ھذا قال ھذا موسیٰ۔ کہتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی وہی دعا دی، مرحبا کہہ کر خوش آمدید کہا۔ جبریل امین نے بتایا یہ موسیٰ علیہ السلام ہیں۔ ثم مررت بعیسیٰ، ایک روایت کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بعد میں ملاقات ہوئی، مختلف روایتیں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے جب بعد میں ملے فقال مرحبا بالنبی الصالح والاخ الصالح قلت من ھذا قال ھذا عیسیٰ، انہوں نے بھی وہی دعا دی۔ ثم مررت بابراہیم فقال مرحبا بالنبی الصالح والابن الصالح قلت من ھذا قال ھذا ابراہیم۔ ابراہیم علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد ہیں ہمارے، اور حضور قرآن کہتا ہے ملت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے بابا، تمہارے جد امجد ابراہیم علیہ السلام کی ملت تھی۔ یہ دین ان کا بھی طریقہ تھا جو شرک سے، کفر سے، شرکیہ رسومات سے اور بدعتوں سے پاک اور صاف تھا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا نیک نبی اور نیک بیٹے کا آنا خوش آمدید ہو، اور بتایا کہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ پہلے یہ بات واضح کی جا چکی ہے، انبیاء علیہ السلام زندہ ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، انبیاء کرام اپنی قبروں میں زندہ ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں۔ حدیث پاک میں ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ جب میرا معراج کی رات حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے گزر ہوا فَإِذَا هُوَ قَائِمٌ فِي قَبْرِهِ يُصَلِّي، وہ اپنے قبر میں کھڑے نماز پڑھ رہے ہیں۔ البتہ یہ وہ حقائق ہیں جو آنکھوں سے نظر نہیں آ سکتے، چونکہ یہ عالم غیب کے حقائق ہیں، عالم برزخ کے حقائق ہیں۔ لہٰذا یہ نہیں، جس طرح نیک آدمی کا قبر میں جنت کی نعمتوں میں ہونا اور گناہ گار کا عذاب میں ہونا یہ حقیقت ہے، ضروری نہیں قبر کھولی جائے یہ سب باتیں نظر آئیں۔ حتیٰ کہ جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں وہ تو نعمتوں میں بھی اور بعض اوقات وہ عبادت میں بھی ہوتے ہیں، لیکن وہ عبادت لذت کے طور پر ہے۔ ثابت بنانی رحمت اللہ علیہ ایک بڑے بزرگ تھے، عالم بھی تھے اور بہت بڑے عالم تھے، دعا کرتے تھے اے اللہ مرنے کے بعد اگر آپ کسی کو نماز کی توفیق عطا فرمائیں تو مجھے ضرور دینا۔ ان کے بارے میں لکھا ہے ان کی تدفین ہوئی، جب تدفین کر کے آدمی باہر آیا قبر کی دیوار گری، دیکھا وہ قبر میں کھڑے نماز پڑھ، قبر میں کھڑے ہیں نماز پڑھ۔ لیکن یہ عالم آخرت کے حقائق ہیں، ضروری نہیں ہر آدمی کو یہ نظر آ جائے۔ تو انبیاء علیہ السلام زندہ ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کوئی جب مجھ پر سلام کرتا ہے تو میں اس کے سلام کا جواب دیتا ہوں، اور دنیا میں کہیں بھی درود شریف کوئی آدمی پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ مقرر کیا ہے جس کو اللہ نے اتنی قوت اور طاقت دی ہے
کہ وہ ہر ایک کا درود اور سلام سن لیتا ہے، وہ مجھ تک پہنچاتا ہے، اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر اس کا جواب دیتے ہیں۔ قال ابن شہاب فأخبرني ابن حزم ان ابن عباس وابا حبہ الانصاری رضی اللہ عنہما كانا يقولان قال النبي صلى الله عليه وسلم ثم عرج بي حتى ظهرت لمستوى اسمع فيه صريف الاقلام۔ یہ تو آسمانوں کا واقعہ تھا۔ معراج کے واقعے کے کئی مرحلے ہیں۔ پہلا مرحلہ تو یہ ہے کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت اللہ سے لے کر بیت المقدس تک فرشتے لے گئے۔ بعض روایات کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام ہانی رضی اللہ عنہا کے گھر میں آرام فرما رہے تھے، وہاں سے حضور کو لے گئے اور وہاں سے آسمان، تو وہاں سے پہلے بیت المقدس میں لے گئے، اور ایک قول کے مطابق اللہ کے نبی نے جاتے ہوئے، اور ایک احتمال کے مطابق واپسی میں امامت فرمائی۔ دوسرا مرحلہ اس سفر کا بیت المقدس سے آسمانوں کا سفر ہے کہ بیت المقدس میں امامت کے بعد سب نبیوں کی امامت کی، جبریل امین نے آپ کو آگے کیا، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں پہ گئے ہیں، اور اس میں پہلا واقعہ نبیوں سے، انبیاء علیہم السلام سے ملاقات کا ہوا۔ دوسرا واقعہ یہ ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں سے پھر اگلی منزل پر پہنچے۔ وہ منزل کیا تھی؟ فرمایا مجھے جبریل امین لے کر اور اوپر چڑھے، یہاں تک کہ میں ظہرت لمستون، ایک ایسے چٹیل اور ہموار میدان پر پہنچا، اسمع فیہ صریف الاقلام، جس میں قلم چلنے کی آواز آ رہی تھی۔ بعض روایات میں اس کے علاوہ سدرۃ المنتہا کا بھی ذکر ہوا ہے، جس کا یہاں پر آگے بھی ذکر آ رہا ہے۔ اور یہاں جس مقام کا ذکر ہے، علماء نے لکھا ہے یہاں فرشتے اللہ کی طرف سے جو ان کو احکامات ملے تھے وہ لوح محفوظ سے نقل کر رہے تھے۔ لوح محفوظ، لوح کے معنی ہوتے ہیں تختی کے، جس طرح یہاں مسجد میں تختی لگی ہے، تختی پر لکھے جاتا ہے، نوٹس لکھے جاتے ہیں، اعلان لکھا جاتا ہے، پیغامات لکھے جاتے ہیں، بالکل اسی طرح ایک تختی اللہ کے یہاں ہے، اور اس تختی میں آسمان اور زمین میں اور ہمیشہ کے جتنے واقعات ہیں، جتنی باتیں ہیں، وہ سب لکھی گئی ہیں۔ یہ چیزیں سب سے پہلے اللہ کے علم میں ہیں۔ اللہ کا علم کب سے ہے؟ کوئی اس کی ابتدا نہیں ہے، کوئی انتہا نہیں ہے، پہلے سے اللہ کے علم میں یہ باتیں ہیں۔ اس کے بعد لوح محفوظ میں یہ چیزیں نقل کی گئیں۔ لوح محفوظ ایک تختی کیسی ہے، اس کو سمجھا نہیں جا سکتا، یہ عقل میں نہیں آ سکتی، بس ہمارا ایمان ہے کہ ایک ایسی تختی ہے جس میں اولین و آخرین سے متعلق سارے علوم، سارے واقعات، ساری باتیں اور چیزیں لکھ دی گئیں۔ یہ اس کا ثبوت ہے کہ یہ سب چیزیں محفوظ ہیں، پہلے سے طے ہیں، کوئی چیز اتفاق سے نہیں ہوئی۔ کہتے جی اتفاق سے یہ واقعہ ہو گیا، اچانک یہ حادثہ ہو گیا، ہمارے لیے یہ چیزیں اتفاقی ہیں، اچانک ہیں، یہ ایک حادثہ ہے، لیکن حقیقت میں یہ ایسا نہیں ہے، اللہ کے ایک نظام کا حصہ ہے۔ کل شیء عنده بأجل مسمى، ہر چیز اللہ کے ہے۔ اور اسی طرح قرآن کریم میں آتا ہے کل شیء عنده بمقدار، ہر چیز کا ایک اندازہ ہے، اور ہر چیز اللہ تعالیٰ کے یہاں معلوم ہے، لکھی ہوئی ہے۔ تو حضور کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس میدان پر پہنچے، وہاں فرشتے لوح محفوظ سے ان باتوں کو منتقل کر رہے تھے اپنے پاس۔ جس طرح کوئی چیز لکھی ہوتی ہے، اس کے بعد ڈیوٹی تقسیم ہوتی ہے لکھ کر، فلاں آدمی لکھتا ہے یہ چیز اس کی ڈیوٹی، یہ چیز اس کی ڈیوٹی، یہ اس کی ہے۔ بالکل اسی طرح فرشتوں کو یہ ڈیوٹیاں دی جا رہی ہیں، اور فرشتوں کے قلم چل رہے تھے۔ کیسے قلم ہوں گے فرشتوں کے؟ لکھنے کا کیا انداز ہوگا ہم نہیں سمجھ سکتے۔ یہ انبیاء علیہم السلام کا جگرہ ہوتا ہے کہ وہ حقائق دیکھ بھی لیتے ہیں، انہوں نے وہ سارے حقائق دیکھے،
اپنی ظاہری آنکھوں سے بھی ان کو محفوظ کر لیا اور سہار لیا، ورنہ انسان اس دنیا کی زندگی میں اس دنیا کی آنکھوں اور کانوں سے نہ وہ باتیں سن سکتا ہے، دیکھ سکتا ہے، نہ ان کا تحمل کر سکتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس میدان سے پھر آگے پہنچے، چونکہ اس کائنات میں اللہ نے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا سب سے پاکیزہ، سب سے قرب والا بندہ عطا کیا، بنایا، اس لیے اس کا ایک مشاہدہ اس سفر میں کرایا گیا کہ اس کے بعد پھر ایک مقام ایسا آیا کہ جبریل امین نے بھی اس کے آگے پہنچنے سے معذرت کر دی کہ حضور میں اس سے آگے نہیں جا سکتا۔ جس طرح دنیا میں ہر آدمی کی حدود ہوتی ہیں، یہ فلاں جگہ سے نہیں جا سکتا، فلاں جگہ باڑ لگی ہے اس سے آگے نہیں جائے گا، فلاں ایوان صدر ہے، یہ وزیر اعظم ہاؤس ہے، وہاں جانے کی تو کوئی پرمیشن نہیں ہے، اس کے بغیر آپ کیسے جائیں گے؟ تو بالکل اسی طرح فرشتوں کی بھی حدود ہیں۔ وہ ایک ایسا مقام ہے جہاں اللہ کے سب سے مقرب فرشتے بھی جانے سے معذرت کر رہے ہیں اور صاف کہہ رہے ہیں کہ اگر میں گیا میرے پر جل جائیں گے۔ حضور کریم چونکہ اللہ کے سب سے افضل، تمام مخلوق میں اولین و آخرین میں، انسانوں میں، جنات میں، فرشتوں میں، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے وہاں جانے کی پرمیشن بھی عطا ہوئی، خصوصی اجازت نامہ تھا، اس لیے صرف تنہا اللہ کے نبی اس سے آگے تشریف لے گئے۔ اب وہ کیا مقام ہے، کیسے ہے، جانا کیسا ہوا، وہ کیا نوعیت تھی، اس کو ہم اور آپ نہیں سمجھ سکتے۔ اس کے بعد جو بات ہوئی انشاءاللہ وہ اگلی مجلس میں حدیث میں آئے گی۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔